السلام علیکم. آج میں آپ کا یوٹیوب دیکھ رہا تھا سورہ فاتحہ کے بارے میں. تو ایک یہ پوچھنا تھا کہ فجر کی مکئی عشاء کی نماز میں امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کوئی پیچھے پڑھنا چاہیے. امام چونکہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے فجر میں بآواز بلند، تو کیا ہمیں فجر کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ یہ سوال ہے. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ نماز کی سب سے پہلی سورت جو ہر رکعت میں بار بار دہرائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے اسی کو کیوں منتخب فرمایا ہے؟ اور کیا واقعی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اور سورت نماز کی بنیاد بنا دی جاتی؟ اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ناقص رہ جائے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ صرف چند آیات نہیں ہے، بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا مکالمہ ہے جس میں بندہ بولتا ہے اور اللہ اس کا جواب دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو نماز کی روح تک قرار دیا ہے. جی ہاں، اور جو آپ کا سوال ہے نا، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کا پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک صحابی رسول آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے قرات کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں اور پھر اپنے مقتدیوں سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں اتقرؤون خلف امامکم، کیا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن. سورہ فاتحہ ام القرآن اس کا نام ہے. سورہ فاتحہ ام القرآن، ام القرآن کے علاوہ کچھ اور مت پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ لا تفعلوا الا بام القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. کیونکہ جو شخص نماز میں ام القرآن نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن او لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غیر تمام. جو شخص ایسی نماز جس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے. خداج، مولانا عبدالواحد اعوان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خداج اس بچے کو کہتے ہیں جو ادمرا بچہ ہوتا ہے، اونٹنی کا پری میچور بچہ. تو اس لیے اس نماز کو خداج کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ 3 بار یہ فرمایا خداج یعنی ناقص، ادھوری، غیر مکمل. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں کتنی عظیم اس حیثیت رکھتی ہے. پھر جب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ تم امام کے، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں، تو انہوں نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، تم اسے آہستہ آہستہ دل میں پڑھ لیا کرو. پھر حضرت ابو ہریرہ نے وہ عظیم حدیث قدسی بیان کری جس سے سن کر آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگتا ہے. یہاں الصلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز میں یا حدیث میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز کی اصل روح یہی سورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا کہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما۔ سوچئے آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین آپ کے ہر جملے کا جواب دے رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں میں بنا جنہوں نے، جس کو تو نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، جو تیری طرف سے، وہ ان لوگوں میں ہم شمار نہ فرما کہ جو گمراہ ہوئے اور تیرے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اس لیے اس دعا کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہایت ہی جامع دعا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی ہر آیت کا جواب دے رہا ہے تو اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں آمین۔ آمین بھی آواز بلند کہنا ہی مسنون عمل ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نماز محض جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سے گفتگو کرنے کا یہ سنہری موقع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا خاموش رہا جائے گا؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ضرور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ تو جب کہ دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو خاموش رہنا اور خاموش رہتے ہوئے پڑھنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ زور سے بآواز بلند پڑھی جا رہی ہے، تو اس کی چونکہ صحیح ابو داؤد کی روایت آپ نے سماعت فرما لی ہے، فجر کا واقعہ ہے، تو سورہ فاتحہ اس سے مستثنا ہے۔ باقی جو سورہ فاتحہ کے بعد امام سورت کوئی پڑھتا ہے بآواز بلند، تو آپ اس کو مت پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ تو یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ جہری نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ آپ کو سری نمازوں میں بھی لوگ نہیں پڑھتے، ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہوں گے، ان کا آج پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہوگا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ سمجھ کر پڑھے گا تو نماز صرف الفاظ نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق قائم ہو جائے گا۔ پھر الحمدللہ رب العالمین صرف زبان سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ دل جھکتا ہوا نظر آئے گا، ایاک نعبد کہتے ہوئے اپنی بے بسی محسوس کرے گا، اور اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے اپنی پوری زندگی کی ضرورت محسوس ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دل زندہ ہو تو سورہ فاتحہ ہر رکعت میں نئی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نماز کی حقیقت کو سمجھنے، سورہ فاتحہ کو تدبر کے ساتھ پڑھنے اور اپنی نمازوں کو زندہ نماز بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، تاکہ ہماری دعائیں، ہماری نماز اللہ کے حضور قبول و مقبول ہوں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز میں تو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خداج ہے، وہ نامکمل ہے، ادھوری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز مکمل ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا اس ویڈیو کے بارے میں۔